السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں نظیم حسین۔ دہشت گردی کے حوالے سے اب آخری مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور ضرب عضب کے حوالے سے آرمی چیف جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اب اس کو اختتام تک پہنچنا ہے، اور یہ ایک پیچیدہ مرحلہ بھی ہے اور مشکل مرحلہ بھی ہے۔ یقیناً جو لڑائی فوج لڑ رہی ہے وہ اپنے تئیں اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں اور آگے بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ دوسری طرف جو ایک پولیٹیکل ول دکھائی دینی چاہیے نیشنل ایکشن پلان کے سلسلے میں، وہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ کہاں پر ہے، کیونکہ اس کی کامیابی کا ایک بڑا دار و مدار جو ہے اس کے اوپر بھی ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے صرف علاقے کو صاف ہی نہیں کرنا بلکہ آباد کاری کے ایک بڑے اہم مرحلے سے بھی گزرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام بھی کرنا ہے کہ وہاں پر دہشت گرد جو ہیں وہ دوبارہ اپنے پنجے نہ گاڑ سکیں، اور اس کے لیے وہاں پہ ان علاقوں کو ترقی کے مرحلے پر بھی ڈالنا ہے۔ اس کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے، کیا وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہے؟ ان وسائل کا جو ہے وہ اہتمام اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، کیونکہ اس وقت جو لوگ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر ہماری لڑائی لڑنے کے لیے ایک قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ شدت سے اس بات کے انتظار میں ہے کہ کب وہ اپنے علاقوں کو واپس جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر سلیپر سیل کو بھی جو ہے وہ ختم کرنا ہے، سہولت کاروں، ان کے معاونین، اور سب سے بڑھ کر وسائل جو ہیں ان کے اوپر ایک قدغن جو ہے وہ لگانی ہے۔ یہ محاذ جو ہے یہ خاصا وسیع ہے، اور اس کے اندر سول قیادت کو جو ہے وہ ایک کردار ادا کرنا ہے۔ کیا وہ کردار جو ہے یہ بخوبی ادا کر رہے ہیں، اور کیا وہ اس کردار کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جس کا ابھی تک کوئی واضح جواب جو ہے وہ ابھر کر سامنے نہیں آیا ہے۔ کراچی کی جو صورتحال ہے وہاں پر یقیناً روشنیاں واپس آ رہی ہیں، لیکن دکھائی ایسے دے رہا ہے کہ جیسے معاملات جو ہیں وہ آہستگی کا شکار ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر بھی اب بھتے کی کارروائیاں جو ہیں، اور اس سلسلے کے اندر اب خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وفاق سے اس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے کہ جو زیادہ تر 95% کالز جو ہیں وہ چونکہ افغانستان سے آتی ہیں، لہذا سمز جو ہیں ان کے اوپر کوئی ایسا قدغن کا بندوبست کیا جائے کہ یہ کالز جو ہیں وہ نہ ہو سکیں۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم سجاد صاحب، ممتاز قانوندان ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے ان کا تعلق ہے، اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ رہیں گے افراسیاب خٹک صاحب، سینئر رہنما ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے۔ افراسیاب صاحب، آپ سے ہی شروع کیے لیتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ جو آئی ڈی پیز کی صورتحال ہے، اور اب جو بات کہی جا رہی ہے کہ معاملات آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، تو آپ کو ان آئی ڈی پیز کے حوالے سے مستقبل میں دکھائی دے رہا ہے ان کی واپسی کا عمل؟ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ واپسی کا عمل جو ہے وہ شروع بھی ہو چکا ہے ان علاقوں کے اندر جو کلیئر کیے گئے ہیں۔ جی، گزارش یہ ہے کہ آئی ڈی پیز کے بارے میں شروع میں تو کچھ توجہ دی گئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بھلا دیا گیا ہے۔ ان کی واپسی کا ٹائم ٹیبل بھی واضح نہیں ہے، پھر ان کی آبادکاری کے لیے بھی کوئی منصوبہ نہیں بنا ہے۔ اب جو رپورٹیں سامنے آئی ہیں ان کے مطابق میرانشاہ اور میریلی بازار میں 11,000 دکانیں تباہ ہوئی ہیں، اور یہ بھری ہوئی دکانیں تھیں۔ ان کا ملبہ بھی ادھر ادھر چلا گیا ہے، اور سریا وغیرہ جو تھا وہ نیلام ہو گیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے کہ واپس جا کے یہ کہاں رہیں گے اور کیا کریں گے۔ تو میرے خیال میں سب سے کریٹیکل سوال یہ ہے، ان میں 1 لاکھ کے قریب جو لوگ سرحد پار کر کے افغانستان چلے گئے تھے، ابھی تک ہمارا ایک بھی وفد ان کے پیچھے نہیں گیا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ بھائی وہ آپ کا کیا پروگرام ہے اور کیسے آپ واپس لوٹیں گے اپنے گھروں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری طرح دھیان نہیں دیا گیا ہے۔ آئی ڈی پیز کا جو مسئلہ ہے شمالی وزیرستان کا تو بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی قبائلی علاقوں کی خاصی بڑی تعداد ابھی تک ہمارے خیبر پختونخوا کے مختلف کیمپوں میں قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے۔ اچھا، افراسیاب صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وسیم سجاد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا پولیٹیکل ول جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی ہے؟ دیکھیے، فوج کا کام تو لڑنا ہے، وہ تو لڑ کے چلیں، شوال بھی کلیئر ہو جائے گا، اس کے بعد جی، ایک تو پولیٹیکل ول کمزور نظر آتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ سارے معاملے کو سمجھنا اور
اس کا ادراک ہونا کہ اب ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ اب ملٹری آپریشن جو ہے وہ ایک حد تک ہی کامیاب ہو سکتا ہے، اور وہ ہو گیا ہے، یعنی کہ جو ملیٹنٹس ہوتے ہیں ان کے ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا، ان کے ہتھیار لیے گئے، کچھ لوگ وہاں سے نکل گئے ہوں گے، افغانستان چلے گئے ہوں گے، کچھ لوگ پاکستان کے مختلف علاقوں میں چلے ہوں گے، تو وہ ایک حد تک تو کامیاب کہا جا سکتا ہے، اور جس طرح کہ آرمی چیف نے کہا کہ اب وہ اس کو اختتام تک لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ملٹری ہر وقت سالہ سال وہاں پہ نہیں رہ سکتی، اس کی جگہ ایک متبادل سویلین نظام کو قائم کرنا، ایفیکٹیولی قائم کرنا۔ جو لوگ وہاں سے گھر چھوڑ کے گئے تھے، اب وہ واپس وہاں پہ ان کو آباد کرنا، ان کی زمینوں کے لیے ان کو کوئی معاوضہ دینا تاکہ وہاں پہ اپنا کام شروع کر سکیں، ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ پھر بنیادی چیز یہ ہے کہ روزگار فراہم کرنا ان لوگوں کے لیے، اور ان چیزوں کا سمجھنا کہ بھی آخر یہ لوگ کیوں اس طرف ان کا رجحان ہوا، اس کی سمجھ کے لیے وہاں پہ بے روزگاری ہے، وہاں پہ غربت ہے، وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اس طرف توجہ دینا تاکہ یہ چیز جو ہے آج اگر کچھ حد تک کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے، دوبارہ یہ ابھر کر نہ سامنے آ جائے۔ کیونکہ ان کا یہ جو ایکسٹریمسٹ جس کو کہا جاتا ہے یا ٹیررسٹ جن کو کہا جاتا ہے، یہ ایک انکنونشنل لڑائی ہوتی ہے۔ جب دباؤ آ جاتا ہے تو یہ بھول مل جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کون ہے کہاں نہیں۔ جب حالات سازگار ہوں گے دوبارہ آ جائیں گے۔ اگر ان کے پاس کوئی متبادل ذریعہ معاش نہیں ہے، ان کا کوئی ایک پراپر ایک نظام نہیں ہے، کوئی فیملی لائف نہیں ہے، تو پھر دوبارہ اس طرف آ جائیں گے۔ تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیٹیکل ول بھی ہو اور ایک باقاعدہ پروگرام ہو کہ اب ہم نے کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے۔ حمداللہ صاحب، یہ مشکل مرحلہ ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے، اور سیاسی سطح کے اوپر اس کا ادراک نہیں ہے، اور اگر ہے تو مشکلات زیادہ ہیں اس کو حل کرنے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ندیم بھائی، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے۔ آپ نے ہفتے کے اندر لوگوں کو وہاں سے بھگایا، وہ ہجرت کر کے اپنے ملک میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک وہ تو آ گئے۔ ریاست نے کہا، ریاستی اداروں نے کہا، حکومت نے کہا کہ ہم نے انتہا پسندوں کو، دہشت گردوں کو ہٹانا ہے، ان کو بھگانا ہے، ان کو مارنا ہے۔ انہوں نے گھر بار سامان وغیرہ سارا چھوڑ کے یہاں آسمان تلے زمین پر بیٹھ کے، نہ کوئی پانی، نہ کوئی میڈیسن، نہ کوئی ضرورت کی جو خوردنوش کی اشیاء، کچھ بھی نہیں، ریاست کا ساتھ دیا انہوں نے، ملک کی بقا کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ کیا اب حکومت میں اتنی وسائل نہیں ہے کہ وہ ان کو واپس اپنے گھروں میں آباد کرے؟ میرے خیال میں حکومت کو ادراک بھی ہے، حکومت کو احساس نہیں ہے، احساس ذمہ داری نہیں ہے، حکومت کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ کا سٹیٹمنٹ بھی تھا اور ISPR کا بھی تھا کہ جو گورنمنٹ چلانے والے لوگ ہیں وہ کمزوری اور سستی دکھا رہے ہیں۔ وہ تو یہی سستی ہے۔ اگر وہاں رقم کی ضرورت ہے، فنڈ کی ضرورت ہے، اب آپ نے تمام ان کی آبادیاں اجاڑ دی، اب وہ کہاں رہے، کدھر جائے؟ وہ تو نہیں جا سکتے۔ جب 1 لاکھ آپ کے ملک کی ہجرت کر کے افغانستان چلے گئے، آج تک کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ وہاں کیا کھا رہے ہیں، وہ زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ترجیحات میں شامل نہیں ہے، حکومت نے اس معاملے میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ افراسیاب خٹک صاحب، یہ فرمائی گا کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کا ایک وفد جو ہے وہ اسٹریٹجک مذاکرات کے لیے امریکہ گیا ہوا ہے، وہاں پہ اس حوالے سے مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان علاقوں کی ترقی کے حوالے سے بھی اس سے پہلے بھی امریکہ کے ساتھ بڑی بات چیت ہوتی رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مذاکرات سے کوئی نتیجہ نکلے گا، یا ہمیں ڈو مور کا کوئی اور ایک عدد لفافہ ہاتھ میں پکڑا کے واپس بھیجا جائے گا؟ دیکھیے جی، پہلے بھی جو وعدے وعید ہوتے رہے تھے ان کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے تھے۔ وہ جو یہاں پہ ایک اپرچونٹی زون بنایا جا رہا تھا، صنعتیں لگانے کا منصوبہ وغیرہ، وہ پورا نہیں ہوا۔ اس لیے تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہاں مغرب کی طرف دیکھنے کے بجائے یہیں پہ اپنے ملک میں ہم ان لوگوں کو ترقیاتی عمل میں شریک کریں۔ یہ جو سی پیک کا ہم چاہتے تھے، اور ابھی بھی ہمارا خیال یہ ہے کہ ایک بڑی سڑک جو ہے
वो बाजोड़ से निकलती हुई और मोहम्मद एजेंसी, खैबर एजेंसी और इसी तरह से औरंगजेब कोरम एजेंसी से होती हुई शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान तक जाए और ये जोब में ये बड़ी सड़क जो बन रही है उसके साथ मिल जाए। इस तरह से कुछ चीजें हैं अपने तौर पे बनानी चाहिए फाटा के लिए, और फाटा में इस्लाहात का भी हमें मंसूबा बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम सारे मुल्क में मुकामी हुकूमत के इंतखाबात करा सकते हैं, फाटा में इस तरह के इंतखाबात नहीं हुए, और ये जो फाटा के ऊपर हुक्मरानी करने वाला निज़ाम है ये बिल्कुल नौआबादियाती और एक जालिमाना इस्तेसाली निज़ाम है। इसकी मौजूदगी में हम कैसे अपने एक आज़ाद मुल्क की बात कर सकते हैं, आज़ाद मुल्क के आज़ाद अवाम की बात कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये फाटा के बारे में हमें फौरी तौर पे इक्तिसादी तौर पर भी एक वो बनाना चाहिए, मार्शल प्लान की तरफ पर एक प्लान बनाना चाहिए, और सियासी और इंतजामी और आईनी इस्लाहात का भी हमें फौरी तौर पर सोचना चाहिए। 1 साल हो गया है, ये नेशनल एक्शन प्लान में था, बहुत अहम नुकता था, लेकिन अभी इस नुकते पर 1 इंच पेशरफ्त नहीं हुई है। जब नया गवर्नर आता है वो नया कमीशन मुकर्रर करता है और इस मसले को यानी जू का तू रखने के लिए इस तरह की बहानासाजी की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को इस मसले को अपने हाथ में लेना चाहिए और ये जो नौबदियाती निज़ाम है इसका खात्मा करना। नहीं, इसमें फराज साहब ये फरमाइएगा कि देखिए बात ये है कि अब ये ऑपरेशन जो है ये उस नहज पर पहुंच चुका है कि शायद ये चंद महीनों की बात है जब वो इस बात का कहा जाए कि जी इलाका तो क्लियर हो गया है, लेकिन वो जो एक महज अब ज़मीन बच गई है उसको संभालना और वहाँ पे जो लोग बसते थे उनकी दोबारा आबादकारी एक बहुत बड़ा मरहला है। आप चूँकि उस इलाके की क़यादत की तर्जुमानी करते हैं, क्या समझते हैं, मतलब आप हुकूमत के साथ भी हैं, बातचीत होती है, कोई संजीदगी इस हवाले से दिखाई देती है कि ये जो अब मरहला आने जा रहा है इसके अंदर ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन होगा? कोई आप मार्शल प्लान की बात कर रहे हैं, मार्शल को छोड़ दीजिए, कोई प्लान ही हो? देखिए जी, ये मालाकंड का तजुर्बा हमारे सामने है। 2009 में जब वहां पे ऑपरेशन खत्म हुआ तो आबादी को वापस ले जाया गया और वहां पे आबादकारी का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिससे सूरत हाल में इस्तेहकाम पैदा हुआ। बात यह कि फाटा में कोई अवामी सतह पे कोई नुमाइंदगी नहीं है, फाटा के अवाम की अपनी कोई नुमाइंदगी इस सारे प्रोसेस में शामिल नहीं है। अब देखिए ना, जो वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बनाई है उसमें एक आदमी भी फाटा का नहीं है। ये मजाक नहीं है तो और क्या है? देखिए ना, ये अगर हम संजीदगी से कोशिश करते तो जरूर फाटा के पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, वहाँ के लोग मालूम लोग हैं, कौमी लोग हैं, कबायली लोग हैं, दानिश्वर हैं, उलमा हैं, तो उनको शामिल किया जा सकता था। गुजारिश है कि कोई ऐसी संजीदा कोशिश होती हुई दिखाई नहीं दे रही कि फाटा के मसले को सियासी तौर पर भी हल किया जाए, माशी समाजी तौर पर उनको इंटीग्रेट किया जाए, रियासती निज़ाम में उनको दाखिल किया जाए। वहाँ पे अदलिया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की वहाँ पे कोई अमल दखल नहीं रखती, इस तरह से उनकी कोई अपनी पार्लियामेंट नहीं है। पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे हैं वो सारे मुल्क के लिए कानून साजी कर सकते हैं लेकिन फाटा के लिए नहीं कर सकते। तो ये रियासती इदारे भी नहीं है और कोई समाजी की सारी मंसूबे नहीं। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी जो अभी इस्लामाबाद में हुकूमत है ये पूरे पाकिस्तान पर असर रखती नहीं है, ये लाहौर के टेलीस्कोप से सारे मुल्क को देखती है और जाहिर है कि उसमें मुल्क मुख्तलिफ नजर आता है उससे जैसा कि वो हकीकत में है। अच्छा, इसमें वसीम सज्जाद साहब अब सवाल ये है कि आप भी चूँकि सदर के ओहदे पर फाइज रहे हैं, किस हद तक सदर जो है वो कबायली इलाकों के लिए बराह रास्त उसकी निगरानी में आते हैं, गवर्नर एज एजेंट काम कर रहा होता है, किस हद तक बेबस है कि कुछ उनके लिए कर सके या दे सके? देखिए ये इस वक्त एक बहुत बड़ा गैप पैदा होने जा रहा है। ये गैप जो है फ़ौज किसी हद तक तो अपने वसाइल से वो पूरा भी कर रही है, कोई सड़कें बना दी थोड़ी बहुत, लेकिन जो इसका हुजम है वो तो पूरे एक सिविलियन ढांचे का तकाजा करता है जो वहाँ पे इन प्लेस हो जब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो, वरना तो फिर वो सांप वाला हिसाब है, ऊपर से फिर नीचे। ये दुरुस्त है जी। फाटा के लिए एक तो कमेटी हुकूमत ने बना दी है और उसमें वो जो इस्लाहात की ज़रूरत है, जो कानूनी इस्लाहात या वहाँ पे जो निज़ाम बदलने की ज़रूरत है उस पर गौर व खौफ हो रहा है। तो एक तो ये है कि जी फाटा को किस तरह बाकी जो मुल्की निज़ाम है उसके अंदर ज़म किया जाए, वहाँ पे क्या निज़ाम लाया जाए, क्या फाटा को KPK का हिस्सा बनाया जाए, उसको अलहदा एक स्टेटस दिया जाए।
کیونکہ 47 کے بعد اور 47 سے پہلے بھی فاٹا کو ایک الگ تھلگ چیز ہی رکھا گیا، وہاں پہ FCR نافذ کیا گیا، وہاں پہ نظام بالکل مختلف تھا، اور اس وقت انگریزوں کے زمانے میں تو ملکس جو تھے ان کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جاتا تھا، وہ بھی ہم نے سسٹم ختم کر دیا۔ اس کا متبادل نظام جو ہم نے کوشش کی وہ اتنا کامیاب نہیں ہوا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس پہ دیکھنا کہ اب ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، اور یہ تبھی کامیاب ہوگا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، فاٹا کے جو لوگ ہیں، فاٹا کے جو نمائندے ہیں، ان کو ان کے مشورے کے ساتھ کوئی نیا نظام لایا جائے۔ دوسرا یہ ہے جی کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ اب امریکہ نے کئی دفعہ یہ کہا کہ جی ہم وہاں ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے دیں گے، لیکن دیے کچھ نہیں، کوئی وہاں پہ کوئی زون قائم نہیں ہوئی، وہاں پہ روزگار نہیں ہے، وہاں پہ جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی اس معیار کا نہیں ہے کہ وہاں کے بچے جو ہیں وہ ایک نارمل جو باقی بچے ہوتے ہیں ان سے کمپیٹ کر سکیں۔ ذہانت بہت ہے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ سینٹ میں ہم نے ایڈورٹائز کیا تھا اور کچھ بچے فاٹا سے آئے، وہ فاٹا کے جو بچے تھے وہ پڑھے ہوئے تھے، یا پشاور میں پڑھے تھے یا لاہور میں پڑھے تھے، لیکن ان کی ذہانت کسی سے کم نہیں تھی، بہت ذہین بچے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو موقع دیا جائے، اچھے اسکول بنائے جائیں، ان کے لیے مواقع تو وہ پاکستان کے دوسرے کسی علاقے سے کم نہیں ہے۔ اس میں حمداللہ صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ جو اب ایک اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ جو گیپ اب پیدا ہوگا، کیا فوج اس گیپ کو پر کرے؟ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اب ایک علاقہ صاف ہوا ہے تو اس کو جو ہے اس کے عوام کے لیے اس طریقے کا ترتیب دے کہ ان کے لیے مصائب میں بھی کمی واقع ہو سکے، اور یہ جو ہمیں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہم علاقہ کلیئر کرتے ہیں پھر دہشت گرد وہاں آن بستے ہیں، آپ مطلب ایک تواتر کے ساتھ تو اتنی بڑی فوج وہاں کھڑی نہیں رکھ سکتے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن فوج کی ذمہ داری تھی لڑنا، فوج لڑ رہی ہے، آج بھی لڑ رہی ہے، فوج اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، ان کی جو صلاحیت ہے، جو کیپیسٹی ہے، جو دائرہ عمل ہے وہ کر رہا ہے فوج۔ کیا حکومت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ پروونشل حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آپ کی وفاق کی پاٹھا ڈائریکٹلی اس کے صدر کی نگرانی میں آتا ہے۔ میرے خیال میں ادب کے ساتھ اس پورے پروسیس میں طویل عرصے میں جب سے آپریشن شروع ہوا ہے یا اس سے پہلے مشاورت ہو رہی تھی کہ ہم نے جانا ہے آپریشن کرنا ہے، صدر کو کبھی بھی اعتماد میں نہیں لیا ہے۔ آج بھی اگر آپ صدر صاحب سے پوچھے ان کو علم نہیں ہوگا کہ پاٹھا میں کیا ہو رہا ہے۔ نہ آج تک ہم نے میڈیا پر، نہ اخبارات میں، کسی بھی سطح پر ہم نے یہ سنا ہے کہ ایوان صدر میں چیف آف آرمی اسٹاف، DG/ISI، پرائم منسٹر، گورنر خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، یہ پاٹھا کے MNAs، سینیٹرز ایوان صدر میں سب کو بریفنگ دی جا رہی ہے کہ پاٹھا میں ایوان صدر نے کیا رول ادا کیا ہے، کیا کیا ہوا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ، جو اصل ایکٹیو کردار ادا کرنا ہے، جو ڈائریکٹ جس کے انڈر پاٹھا آتا ہے، وہ انیکٹیو ہے، اس کا کوئی رول کردار نظر نہیں آ رہا ہے۔ جس کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے، تو پھر خواہ ڈنڈے والا آئے گا، وہ ڈنڈا ہلائے گا، پھر ہم نے پیسے چھوڑنا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ اب صرف یہ مرحلہ باقی ہے کہ آپ ان لوگوں کو واپس اپنے گھروں میں آباد کریں، ان کی گھر جو اجڑ چکی ہے ان کی گھروں کو آپ تعمیر کریں، ان کا تعمیراتی کام شروع کریں۔ جب یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے پھر اس کی ذمہ داری آپ کس پر ڈالتے ہیں؟ ہم پر تو نہیں ڈال سکتے، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس میں افراسیاب صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیے ایک تو پولیٹیکل راستہ ہے، ایک فوجی راستہ ہے۔ فوجی راستہ تو اب شوال سے آگے چل پڑا ہے اور وہ تو اپنا کام جو ہے وہ انجام دے لیں گے، لیکن یہ جو اندرونی معاملات ہیں جہاں پر نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی کرنی تھیں جس کے نتیجے میں آپ سہولت کاروں کا تدارک کر سکیں، جس کے نتیجے میں آپ معاون کاروں کا تدارک کر سکیں، جس کے نتیجے میں آپ فائنینشیل آسپیکٹس کو دیکھ سکیں،
آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری سیاسی حکومت ہے وہ اس قوت کے ساتھ ان محاذوں پر چل رہی ہے جس کا مظاہرہ جو ہے فوج عملی میدان میں کر رہی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ فوج کا کام تو سرحدوں کی حفاظت ہے یا اندرونی طور پر ملک کو خطرہ درپیش ہو تو اس سے ملک کی حفاظت میں کھڑے ہو جانا، جو انہوں نے کیا ہے. لیکن اصل میں مملکت سازی، ریاست سازی، یہ تو فوج کا کام نہیں ہوتا ہے. یہ تو ایک جو حکومت ہوتی ہے منتخب، اس کا کام ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو تھوڑی سی اپنا فوکس جو ہے وہ فائدہ کی طرف لے جانا چاہیے. دیکھیں نا، باچاہان یونیورسٹی پہ حملہ ہوا خیبر پختونخوا میں، نوجوانوں کی شہادت ہوئی، استادوں کی شہادت ہوئی، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں تشریف نہیں لے گئے، یا اس طرح سے وہاں وہاں میٹنگ نہیں بلائی، اس کے بارے میں کوئی تحقیقاتی کارروائی. یا اسی طرح سے فاتح کے بارے میں بھی جیسے حافظ صاحب فرما رہے تھے، یعنی کتنا وقت ہوا ہے کہ ہم نے سنا ہو کہ حکومت جو ہے وہاں پہ کوئی میٹنگ کر رہی ہے، کوئی کارروائی کر رہی ہے. یہ جو کمیٹی اس نے بنائی ہے وہ بھی چند جگہوں پہ گئی ہے، اس کے بعد ان کے اور دوسرے کام ہیں، وزیر خارجہ صاحب ہیں اس میں، مشیر خارجہ ہیں، دوسرے وزراء ہیں جو اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ تو جب وہ فارغ ہوں گے تو پھر کبھی کبھی فاٹر میں بھی جھانک کے دیکھیں گے. یہ تھاک جھانک سے تو نہیں ہوگا نا، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس فل ٹائم کام ہے، اور اس کے لیے جو ملک کی قیادت ہے، وزیر اعظم خصوصاً ٹیم کے کپتان ہیں، پریزیڈنٹ صاحب آئینی سربراہ ہیں، ان سب کی ایک طرح سے کارکردگی دکھائی جانی چاہیے تھی، لیکن کوئی دکھتی نہیں ہے. لیکن اب صدر صاحب آخری مرتبہ کب ملے ہیں فاٹا کی کسی ڈیلیگیشن سے؟ وہاں جانا تو چھوڑیے کہ وہاں پہ تشریف لے جائیں، وہاں پہ خود دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. کوئی ایسی کوئی لائن ہو کہ جس سے لوگ اپنی آواز اٹھا سکیں. مطلب جو بے گھر ہو کے لوگ آ گئے ہیں وہ اپنے تحصیلدار یا پولیٹیکل ایجنٹ یا اسسٹنٹ پولیٹیکل پر تو جا نہیں سکتے، کسی اور افسر کے دفتر میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب کے یہاں کیا کام ہے. تو یہ بڑے پاور لیس لوگ ہیں، یعنی بیچارے ایسے ہوا میں رہ گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حالت زار کے لیے کوئی فوکل پرسن ہونا چاہیے تھا. آئی ڈی پیز کے لیے کوئی محتسب ہونا چاہیے تھا، ایک امبٹس پرسن یعنی محتسب برائے آئی ڈی پیز ہونا چاہیے تھا. جو آئی ڈی پیز کے بکھرے ہوئے مسائل ہیں ان کو ایک طرح سے کوئی فوکل ایک پوائنٹ مل جاتا، وہ بھی نہیں کوئی قائم ہوا. تو میرے خیال میں توجہ جو ہے حکومت کی مبذول اس طرف کرانے کی ضرورت ہے، اور پارلیمنٹ میں ذرا آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اس کو بھول گئی ہے اور اس کے بارے میں کوئی سنجیدہ کارروائی گزشتہ کئی مہینوں میں دیکھنے میں نہیں آئی ہے. ہم ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.